السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے 5 سال پہلے کا سفر میری زندگی کا کچھ یوں تھا۔ میں نے میٹرک کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میں 5 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں، اس لیے سب کا لاڈلا تھا۔ امی، ابو، بڑی بہنیں سب میرے لاڈ اٹھایا کرتی تھیں، اور لاڈ ہی لاڈ میں بگڑنے لگا۔ سب سے چوری چھپ کر سگریٹ پینے لگا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ کا دھواں اڑایا کرتا تھا۔ ابو نے بہت بار روکا ان دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے سے، لیکن کیا جوانی تھی، بھلا کب کسی کی بات سنتا میں۔ بابا نے میڈیکل سٹور بنا رکھا تھا۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ میں برائی میں ڈوبنے لگا۔ سگریٹ سے چرس اور پھر چرس سے شراب تک کا سفر۔ اس رات بابا تڑپے تھے میرے لیے جس دن ابو کو ہارٹ اٹیک آیا۔ میں شراب پی کر نشے میں مدہوش تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے گھر پہنچا، سب بہنیں میری طرف دیکھنے لگیں۔ میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ مجھے زمانے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ چاچا اور تایا بھی ہمارے گھر تھے۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پر گر گیا۔ چاچا نے آواز دی، لیکن میں ہوش کھو چکا تھا۔ بابا ہسپتال تھے، امی بھی ساتھ تھیں۔ میری حالت دیکھ کر بہنیں بھی ڈر گئیں۔ چاچا نے مجھے سیدھا کیا، ساغر پتر کیا ہوا تم کو؟ تایا نے میرے منہ سے آنے والی بدبو کو سونگھ لیا تھا۔ چاچا سے مخاطب ہو کر بولے، کتے نے شراب پی ہوئی ہے۔ چاچا بھی حیران تھا۔ سب بہنیں کہنے لگیں کہ ہمارا بھائی کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا، لیکن سچ یہی تھا۔ میں خود کو بربادی کے حوالے کر چکا تھا۔ باپ موت کے منہ میں تھا، میں شراب کے نشے میں تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، کچھ انجیکشن وغیرہ لگوائے یا کچھ بھی تھا۔ دوسرے دن میری آنکھ کھلی۔ میں کمرے میں پڑا ہوا تھا کہ باہر گھر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا، باہر دیکھا محلے والے بابا کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بابا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، وہ اب نہ چل سکتے تھے اور نہ ہی اب اٹھ سکتے تھے۔ میں خود کو کوس رہا تھا، سب میری طرف حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ بابا کے پاس بیٹھا، کچھ باتیں کی، لیکن بابا بول نہیں سکتے تھے۔ ماں اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، مجھے شراب پینے کی طلب ہونے لگی۔ میں بس کسی طرح بہانہ بنا کر گھر سے جانا چاہتا تھا۔ تھوڑا سا اندھیرا چھا گیا تھا، میں دوستوں کے پاس پہنچا، شراب پی، رات کے 12 بجے گھر آیا۔ ہر روز کا یہ معمول ہونے لگا۔ چاچا اور تایا نے 1-2 بار مجھے بہت مارا بھی، لیکن میں پینا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بے بس ہو گیا تھا میں۔ ماں نے مجھے واسطے بھی دیے، بہنوں نے قسمیں بھی دیں، لیکن وہ لمحہ ایسا تھا کہ میرا وجود میرا نہ رہا تھا۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکتا تھا۔ اب زندہ رہنے کے لیے نشہ کرنا ضروری تھا۔ گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ آخر چاچا تایا بھی کتنے دن ہمارا بوجھ اٹھاتے۔ میری منگنی تایا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی جو ایم اے کر رہی تھی۔ مجھے شرابی کہہ کر رشتہ ختم کر دیا گیا۔ آخر بھلا کون باپ اپنی بیٹی شرابی کو دے سکتا تھا؟ گھر میں بھوک آنے لگی، میرے پاس نشے کے پیسے ختم ہونے لگے۔ بڑی 2 بہنیں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب کرنے لگیں۔ میری حالت قابل رحم ہو چکی تھی۔ ایک دن میں نشے کے لیے پیسے مانگ رہا تھا، لیکن ماں انکار کرتی رہی۔ مجھ پر جیسے پاگل پن کا دورہ پڑنے لگا۔ میں نے ماں کو دھکا دیا، امی دروازے کے ساتھ ٹکرائی، سر پھٹ گیا۔ بہن نے مجھے پیسے دیے اور گھر سے نکال دیا۔ سب مجھے لعنت کرتے، مجھے گالیاں دیتے رہے۔ جانتے ہو فارس، میں شراب پی کر کہیں بھی گر جایا کرتا تھا۔ میری ماں مجھے سہارا دے کر ڈھونڈ کر گھر لے آتی۔ کچھ لوگوں نے کہا اسے نشہ چھوڑنے والے ادارے میں چھوڑ آؤ، لیکن امی مجھے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ بہن میرا منہ دھویا کرتی، مجھے نئے کپڑے پہنایا کرتی تھیں، لیکن میں اب نشے میں ڈوب چکا تھا۔ خیر مختصر یہ کہ بہنیں ماں سب ہمت ہار چکی تھیں۔ بابا کی صحت پر کافی پیسہ خرچ ہو رہا تھا۔ صرف بہنوں کی ٹیچنگ سے جو پیسے آتے تھے وہ کل سرمایہ تھا۔ چاچا تایا نے ہمارے گھر آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں بے حال رہا کرتا تھا۔ بابا شاید میرے غم میں آئے دن بیمار ہوتے جا رہے تھے۔ وہ بہنیں جن کو بابا کبھی کوئی کام نہ کرنے دیتے،
وہ آج دن بھر کی تھکن کے لیے صرف 10,000 روپے کے لیے سارا دن اسکول میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھیں۔ کسی نے کہا ساگر کی شادی کروا دیں، ہو سکتا ہے سدھر جائے۔ امی اور سب بہنوں نے اس کی مخالفت کی۔ ہم کیوں کسی کی بیٹی کی زندگی کو جہنم بنائیں؟ وہ کسی بھی صورت میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن ایک دن ایک رشتے کروانے والی آئی۔ امی سے کہنے لگی کہ ایک بچی ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، نانا نانی کے پاس رہا کرتی تھی، نانی نے اسے پڑھایا لکھایا، اس کی شادی ہوئی، لیکن اسے طلاق ہو گئی صرف 10 دن بعد۔ اب نانا نانی دنیا میں نہیں رہے اور اس کے ماموں ممانی سب اس پر بہت ظلم کرتے ہیں، آپ ساگر کے لیے اسے لے لیں۔ اور امی نے کہا کہ ہم خود 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھا رہے ہیں، اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ لیکن شاید قسمت تھی یا اللہ کی رضا تھی، امی کو شاید اس پر ترس آیا، بہت پیاری سی گڑیا جنت سے میرا نکاح کروا دیا۔ میں نے آج شراب نہیں پی تھی، وہ میرے پاس بیٹھی تھی، پہلی رات تھی، میری طرف دیکھ کر بولی ساگر سنا ہے آپ شراب پیتے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، بالکل پیتا ہوں۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس رات میں نے کوئی نشہ نہیں کیا تھا، 2 دن تو نشے کے بنا گزر گئے، لیکن پھر وہی روٹین شراب پی کر گھر آیا۔ جنت نے امی اور بہنوں سے کہا کوئی نہ سنبھالے۔ جنت نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے کمرے میں لے گئیں، مجھے بیڈ پر لٹایا، میں سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی، نشہ اتر چکا تھا۔ وہ میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی ساگر اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا، میں نے ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھایا۔ مجھے اس نے 500 روپے دیے، کہنے لگی ساگر جاؤ شراب پینے، رات کو آ جانا، اور مجھے بتاؤ کھانے میں کیا کھاؤ گے رات کو۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ میں بھی بے شرموں کی طرح پیسے لیے اور چلا گیا۔ رات کو آیا، وہی روٹین، دوسرے دن مجھے پیسے دیے اور گھر کے کام کرنے لگیں۔ میں نے پوچھا جنت تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم مجھے پیسے کیوں دیتی ہو؟ جنت خاموش رہی۔ پھر میں نے پوچھا کہ جنت بتاؤ مجھے پیسے کیوں دیتی ہو؟ جنت میری طرف دیکھ کر بولی ساگر تم جاؤ شراب پیو جا کر۔ یہ کہتے ہوئے جنت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا جنت کیا ہوا؟ مجھے ہاتھ تھامے کمرے میں لے گئی اور بولی میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، بنا ماں باپ کے بڑی ہوئی ہوں، سب کچھ سہا، شادی ہوئی، پھر طلاق ہوئی، اور پھر ایک شرابی کو بھی قبول کر لیا۔ ساگر 2 دن بعد عید ہے، آج کے شراب پیے بنا رات کو گھر آ سکتے ہو؟ میں حیران تھا کہ ایسا کیا ہے۔ جنت کمرے میں جاتے ہوئے بولی کہ رات کو آؤ گے تو بتاؤں گی۔ میں نے اس دن شراب نہ پی، رات کو گھر آیا، جنت میرے لیے کھانا لے کر آئی، میں نے کھانا کھایا۔ میں بے چین تھا جاننے کے لیے کہ جنت کیا بتانا چاہتی تھی رات کو۔ رات کے 11 بجے میں نے دیکھا بہنیں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک بہن بولی ماما ہم نے عید کے کپڑے نہیں لیے۔ امی بولی میری بچیوں لے لینا، پچھلی عید بھی تم نے کچھ نہیں لیا تھا۔ بڑی بہن بولی امی میں سوچ رہی ہوں اس رشتے کو قبول کر لوں جو 50 سال کے بوڑھے کا آیا تھا، وہ امیر ہے امی، میری شادی سے ابو کا علاج ہو جائے گا، ہمارے حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہن کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، کمرے میں خاموشی تھی۔ چھوٹی بہن بولی ساگر بھائی کب ٹھیک ہوں گے؟ کاش وہ ہمارا سہارا بن سکتے۔ جنت میرے پاس کھڑی تھی، ہم چھپ کر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ میرا دل کیا زمین پھٹ جائے اور میں دھنس جاؤں، میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ میں شراب میں ڈوبا تھا اور میری بہنیں بربادی کو سینے لگا رہی تھیں۔ میں خاموش رہا، بہت رویا تھا، بہت رویا تھا، گھر سے باہر چلا گیا، رات بھر باہر رہا، دوسرے دن بھی گھر نہ آیا۔ مجھے شراب پینے کی ہوش ہی نہ تھی، میں بس اب کچھ کرنا چاہتا تھا۔ 2 دن بعد گھر آیا تھا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ چند اجنبی لوگ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، ہمارے گھر کے سامنے 2-3 گاڑی کھڑی تھیں۔ جنت مجھے دیکھ کر کہنے لگی آپ ہی کا نکاح ہے۔ میں حیران تھا، نکاح کس سے؟ اشارہ کیا اس سے، وہ 60 سال کا بوڑھا تھا۔ میں نے چلا کر کہا کہ آپ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ لوگ میری طرف دیکھنے لگے، کیا ہوا؟ میں نے کہا بس آپ لوگ جاؤ یہاں سے۔ کوئی مجھے شرابی کہنے لگا، کوئی کہنے لگا ہماری عزت کا سوال ہے۔ بہنیں میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھیں، آپی بھی میری طرف دیکھ رہی تھیں۔
میں نے ان کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں زندہ ہوں ابھی، اپنی بہن کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا۔ آپی میرے سینے سے لپٹ کر رونے لگیں۔ سب بہنیں بہت روئی تھیں۔ میں نے سب کے سر پر ہاتھ رکھا، پیار دیا، خود کو بدل دیا۔ میرے اپنوں کو میری ضرورت تھی اور میں شراب میں مدہوش تھا۔ میں نے مزدوری کرنا شروع کی، اینٹیں اٹھائیں، سب کیا، سہارا دیا سب کو۔ اور اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ بابا کا ایک دوست تھا امریکہ میں، مجھے وہ وہاں لے گئے۔ میں نے محنت کی، حالات بدلے۔ آپی کی شادی سافٹ ویئر انجینئر سے کی۔ آپی اپنے گھر میں خوش ہے۔ جنت نہ ہوتی تو شاید میں وہ محسوس نہ کر پاتا۔ بہنوں کا تڑپنا۔ بابا اب کافی ٹھیک ہیں۔ میرے 3 بیٹے ہیں، اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، 5 دن کی ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ نہ سمجھ لوگ جو میری طرح کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہیں، وہ اپنوں سے چھپ کر یا سامنے کچھ ایسا کرتے ہیں، شاید ان کو آپ کی ضرورت ہو، اور اس سے پہلے کہ کوئی شام آپ کی ماں، بہن، بیٹی پر قیامت بن جائے۔ خود کو سنبھالو، بس ایک بار خود کو بدلنے کی کوشش کرو، اللہ مددگار ہے انشاءاللہ۔